اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک جو پیغام پہنچایا اس پر کسی طرح کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ پھر جتنی مشکل سے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا، آج تو میں اور آپ کہیں کوئی پیغام پہنچانے کے لیے جائیں تو لوگ اپنی نظروں کو فرش زمین کر لیتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں۔ یا ابھی کی مثال لے لیجئے کہ میں ابھی آیا ہوں تو مجھ سے پہلے حضرات اس انتظار میں تھے کہ ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے امام صاحب سے بھی پہلے پہنچیں تاکہ ہمیں اول سے لے کر آخر تک پورے بیان کی سمجھ آئے کہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہونا ہے، موضوع کیا ہے۔ تو سوچئے کتنا مشکل ہوگا پیغام پہنچانا کہ جب سننے والا ہی کوئی نہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، آپ لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تو لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے کہ آواز بھی ہمارے کانوں میں نہ جائے۔ کتنی مشکل ہوتی ہے کہ جب کوئی سننے والا نہ ہو، توجہ کرنے والا نہ ہو۔ نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی مشکلات، کتنے مصائب و آلام آئے، کیا کیا دکھ اور مصیبتیں حضور علیہ السلام کو لوگوں نے پہنچائیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ مکہ شریف سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں کہ جن کی وفات بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا محبوب اپنے غلاموں سے فرما دو میں تم سے تبلیغ دین پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، تم سننا نہیں چاہتے، میں نے تمہیں سنایا، تم نے دروازے بند کر لیے، میں تمہارے انتظار میں کھڑا رہا۔ کبھی عکاظ کے میلے میں، کبھی ذی المجاز کی منڈیوں میں، کبھی صحن حرم میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، کیا کیا دکھ سہے وہاں۔ آپ غور تو کیجئے، ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ احد کا دن بڑا سخت دن تھا کہ جب آن کے اندر لمحے لمحے میں فتح شکست میں بدل رہی تھی، دشمن بھاگ رہے تھے تو لمحے کے اندر ہی دشمن حملہ آور ہو گئے اور بگدڑ سی مچ گئی، ایک اعلان سا ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔
عرض کرتی ہیں آقا عہد کے دن سے بھی کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ عہد کے دن سے بھی ایک دن مجھ پہ بڑا سخت گزرا ہے۔ کہا وہ کون سا دن؟ فرمایا جب میں طائف والوں کے پاس گیا، وہاں کے 3 سرداروں کو میں نے دین کی تبلیغ کی، مگر انہوں نے میری بات کو نہ مانا۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہارے مقدر میں ہے یا نہیں ہے ایمان لانا؟ میرا کام تھا تبلیغ کرنا، پیغام میں نے پہنچا دیا، مگر یہ راز کی بات ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان رہنی چاہیے اور کسی کو خبر نہ ہو کہ میں تمہارے پاس آیا تھا۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ راستے میں اوباش بچوں کو پتھر دے کے کھڑا کر دیا، ڈنڈورا پیٹ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت سے ہٹانے آئے تھے، نیا دین بتانے آئے تھے، اور اوباش بچوں نے حضور علیہ السلام کے نرم و نازک جسم پر پتھر مارے۔ کتنا سخت کام ہے، کتنا یار مشکل ہوگا اس آقا کے لیے، اس نبی کے لیے کہ جس کے صدقے سے رب نے کائنات بنائی ہے، کہ جب وہ اوباش بچے آپ کو پتھر مار رہے ہوں گے دونوں طرف سے، اور پھر میں نے اس باغ کی زیارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ان جگہوں کی حاضری نصیب فرمائے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے، وہ باغ جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جسم مبارک لہو لہان تھا، اور آپ جس مقام پہ بیٹھے تھے وہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد اقداس۔ وہاں جو باغ کا مالک تھا، جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مسافر ہے، یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، سفر کے آثار بھی نمایاں ہیں اور جسم بھی خون سے بھرا ہوا ہے، اس صاحب نے انگوروں کا خوشہ کسی برتن میں ڈال کے آپ کے حضور پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ جب نظر رحمت ہوئی تو وہ عداس حضرت عداس میں بدل گیا۔ وہاں اس مقام میں پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی ذات پہ کلمہ پڑھا ہے، جو حضور کی ذات پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ طائف والا دن عہد والے دن سے بھی سخت تھا، مگر جب حضور علیہ السلام وہاں لہو لہان ہو کر کے بیٹھتے ہیں، جناب جبریل امین آتے ہیں، رب سے اجازت لے کے آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم ارشاد فرمائیے، انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، یہ زیر و زبر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، سب ہستی سے مٹ جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل میں کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں آیا، رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا رب نے مجھے رحمة للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ عرض کی آقا پھر کوئی اور حکم ارشاد فرما دیجئے کہ انہیں یہاں زمین سے اٹھا کے آسمان کے قریب لے جا کے الٹا پھینک دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا لوگ انتظار میں تھے کہ آپ ہاتھ دراز ہوں گے، کچھ تو حضور ارشاد فرمائیں گے، ان کے بارے میں کوئی بددعائیہ کلمات ہوں گے۔ جب میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کھلتے ہیں، ید اللہ والے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، میرے اور آپ کے آقا دعا کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتی نہیں،
یہ پہچانتی نہیں ہے، یہ میری شان میری عظمتوں کے بارے میں جانتی نہیں ہے۔ مالک مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔